اور جو ہمارے پیرنٹس کا بھی ایک ٹریڈیشنل سیٹ اپ کے اندر جو کہہ دیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے، پھر آپ اسی ایک لکیر کا فقیر بن کے زندگی گزارتے ہیں. انٹرنیٹ کے آنے کے بعد آپ کے پاس ایکسپوجر ایٹ ہینڈ اتنا آ گیا کہ اچھا یو ایس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، آگے ایجنسیز کس طرح کی ہیں، کس طرح کا کام کرتی ہوں، جنرل ڈائریکشن دنیا کی کہاں ہے، ٹیکنالوجی وائز چیزیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ڈیزائن کے اندر جتنی ٹیکنالوجیز کی انٹروینشن ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تک ان کے جو سبجیکٹس میں یو آئی یو ایکس، 3D اینیمیشن، 2D اینیمیشن، فلم میکنگ، اس طرح کی چیزیں بہت بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں، بٹ ایونچولی آ گئی ہیں. کوئی بھی اسپیکٹ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر ڈیزائن انوالو نہیں ہے. اور چاہے آپ ڈیزائن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم ڈیزائن کرتے ضرور ہیں. وہ ایک ٹھیلے والا بھی کرتا ہے، ایک شاپ کیپر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہاؤس وائف بھی کرتا ہے، ایک مزدور بھی کرتا ہے، ایک بزنس مین بھی کرتا ہے. پچھلے کوئی 5 سالوں سے ہم ایک بہت چیلنجنگ پروجیکٹ کے اندر پھنسے ہوئے. دس از اے 3D animated film for children and families. Technically it would be the 6th or 7th animated film produced in Pakistan. Assalamu alaikum everyone. I'm Jaffer Hussain and I welcome you all to another episode of Tangent, which is about design. جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ڈیزائن پریکٹیشنرس کو بلا کر یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ڈیزائن کس طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا ہے، کون کون سے ڈومین ہیں، کس قسم کی میتھڈز اینڈ پریکٹسز ہیں. اینڈ ٹوڈے آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ہیو دس گیسٹ who is a senior member of our community. He has been, part of design community since early 2000s. بٹ میں زیادہ نہیں بتاؤں گا ان کی پریکٹس کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے تو مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے. السلام علیکم جیف، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام واسف، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ ایز ویل. تو جیف، آپ میرا خیال آپ تھوڑا خود ہی بتا دیں تو بہتر ہوگا کہ آپ نے کیا 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 ہے، کس طرح کی چیزیں کی. I usually feel a little odd about telling about myself, but anyway, because this is the format. Sure. My name is Jaffer Hussain, and I am an interdisciplinary creative consultant with over 20 years of experience. My core areas of expertise are creative strategy and brand development, UI UX specialization, and / I'm also a design academic / screenplay writer and filmmaker. بس یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں کرتے ہیں. نہیں، آپ نے جتنی آسانی سے سلیش یہ ڈالے ہیں وہ اتنی آسانی سے ڈلتے نہیں ہیں، بٹ اٹس ویری ہمبل آف یو ٹو سے اٹ لائک دس. اچھا جیف، مجھے نا آپ بتائیں کہ جیف کی بگننگ کہاں سے تھی؟ آپ اس انڈسٹری میں آئے، اس ڈومین میں آئی. ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ان دس پریکٹس ان دس ڈومین؟ ویل، اس کو ہم 2 پارٹس پہ دیکھ سکتے ہیں. ون کہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں، اس جرنی کا جو مڈ پوائنٹ ہے اس سے آگے آنورڈ. ٹھیک ہے. سو I ended up at NCA back in 1995 accidentally. Okay. So, but curiosity یا creativity والا element تو شروع سے تھا. I used to read a lot of stories. اس حد تک کہ اکثر میرے اسکول بیگ کے اندر ٹیکسٹ بکس سے زیادہ اسٹوریز ہوتی تھیں، ٹارزن کی اور عمر یار وغیرہ کی. اوکے، ٹھیک ہے. Or during the break times, a lot of my friends used to gather up around me and I used to tell them stories. The storytelling والا ایک element وہاں سے وہاں چل رہا تھا. Formally ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ NCA was a starting point where I came to an environment where I was exposed to a lot of disciplines: fine arts, design, textile, architecture, and all these disciplines. So that helped me grow, learn a lot, and eventually in 2009 I started my profession. Okay. Back then, because internet کا بھی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، بوم نہیں ہوا تھا، تو جتنے بھی کمیونیکیشن ڈیزائن سے لوگ نکلتے تھے ان کا الٹیمیٹ گول ہوتا تھا کہ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جا کے جاب کرنی ہے. ایسے ہی تھا. بٹ میرے ساتھ تو کچھ وہ شوق تو تھا، but I couldn't survive the advertising agency more than 1 year. During the entire my career, I think I spent only 1 year within the advertising agency, and at that point I said goodbye. This was not my
thingy. आपने जल्दी एक्सपीरियंस कर लिया वो हाँ, चीज़। because उसके certain dynamics कुछ ऐसे थे कि मुझे नहीं वो attract चीज़ें कर रही थी. But luckily, 2000, early 2000, internet was already there. It was stuck at the town, and some tech companies were also emerging from here and there. And I was lucky to get a chance in a big tech company as the UI designer, and I had no clue what UI was back then. आई थिंक ये वही 2007 8 9 का पीरियड है जब No, 2000, 2000 2001, वो, I guess. ये तो उससे भी बहुत पहले। हाँ, ओके, so we used to make icons in Photoshop, pixel by pixel. So this was that era. दिस इज द बिगिनिंग। Yeah. ओके, So, but so kind of the CEO, I forgot his name. He was very helpful, very supportive, and during that 1 year, I learned a lot. Okay, this is also a domain, and the world is moving into an entire different direction, which is going to be the future and much larger than advertising agency, and that really happened. उसके बाद से वो जर्नी शुरू हुई है। मेरा मोस्टली जो करियर 2009 तक इसी तरह की टेक कंपनीज के अंदर रहा है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कह लें या यूआई डिज़ाइनर कह लें। ठीक है। And then after 2005, I started exploring some corporate sector. वहाँ पे as a creative director in tech automation, if you have heard about it. It's one of the largest automation companies in Pakistan, US based, सही, but operating from Pakistan. And they have offices all around the world. ठीक है। और वहाँ पर भी आप यही यूआई यूएक्स का काम कर रहे थे? We're mostly working on their product, UI UX design. But that product was humongous, very huge at scale, because that was human-machine interface. You can imagine कि उसका जो scale है कि आप किसी भी automation plant को, whether it's a cement factory, oil refinery, you could control the entire plant through your systems remotely. So that was a very complex application that we were working on until 2009. 2009 के बाद से वो एक entrepreneurial journey start हुई है। Evening में हमने अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया, तो जहाँ हम आफ्टर जॉब फ्रॉम 6 or 5 स्टार्ट करते थे टिल लेट। घर जाने का पता नहीं होता था, so usually 11, 2, 3 sometimes. So yeah, from there we started. और आई थिंक क्या ये वही टाइम है कि जहाँ पे फिर आपने अपना स्टूडियो फाउंड किया था एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग इन Yes, ऑफर स्टूडियोज? Offer Studios, yep. क्रिएटिव लोगों के साथ एक डायलेमा ये होता है कि उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है, और अनलकीली उनका जो एक बिजनेस को समझने का एक नॉलेज होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी नहीं, काफ़ी कम होती है वैसे। बहुत कम होती है, एंड आई थिंक there's a huge area where we need to work on and improve on, to teach these young creative people how to think like a businessman, how to, और इट इज इन फाइनेंशियल टर्म्स। in financial knowledge का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। They don't know how to sell their services or themselves as brands. So luckily, I had good friends, like-minded friends who were of the idea that it's about time, why not we start our own thing. That was a very attractive proposition. So I was already running my personal portfolio website called Offer Studios, which is a personal website, and with थोड़ा बहुत चीज़ें होती रहती थी। बट उसी को हमने फिर एक्सपैंड किया अपने दोस्तों के साथ। इसको हम एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया इवनिंग में, और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ आते गए जो कि इसी तरह से सेकंड शिफ्ट जॉब्स करते थे। I remember that our first 2 years, the growth was exponential. Without exaggeration, I could say 200% growth हमारी रही. From 2-3 people, we grew to around 30-40 people.
And within a couple of years, 2-3 years, we moved to a very huge office گلبرگ کے اندر, مین گلبرگ کے اندر. اور آئیڈیا وہاں پہ موو کرنے کا یہ تھا کہ لوکل مارکیٹ کے اندر پینیٹریشن کی جائے, کیونکہ اس سے پہلے تک جتنی بھی ہماری جو انٹریکشن یا بزنس وہ تھا یو ایس, یورپ, مڈل ایسٹ وغیرہ سے. بٹ لوکل انڈسٹری کے اندر نمبر 1 ایک بہت بڑا گیپ تھا. اور یہاں پہ ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ جب ہم نے آفر اسٹوڈیوز 360 ایجنسی یہاں پہ لانچ کی, so I can confidently say کہ that was one of the earliest or first definitely earliest 360 digital creative agencies. بہت سارے ہمارے ایڈ ایجنسیز جو بڑے بڑے نام ہیں وہ جہاں پہ بستے تھے ٹیکنالوجی وائز, ٹھیک ہے نا, تو دے یوز ٹو برنگ دیئر پروجیکٹس ٹو اس. اور اس طرح سے ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم نے بہت بڑے بڑے برانڈس کے ساتھ کام کیے, فار ایگزامپل پیپسیکو, کوک, نیسلے, آڈی. سو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ وہ 2009 کے بعد سے آپ نے وہ ایک انٹرپرینور جرنی اسٹارٹ کی, بٹ وہ جو ٹرانزیشن ہے کہ آپ خود تو پہلے ایز اے ڈیزائنر اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں, لیکن رننگ اے بزنس, رننگ اے کریٹیو بزنس, ورکنگ ود ادر پیپل جو بزنس آپ کے پارٹنرز بھی ہیں, دین مینیجنگ ٹیمز, اینڈ سنس اٹ واز اے 360 ڈیزائن اسٹوڈیو, تو اس کے اندر جو وہ بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں, وہ جو پرسنل گروتھ تھی, جو پرسنل لرننگ کرو تھا, وہ آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ وہ تو ایک پروسیس جو رہا ہے تھرو آؤٹ. بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری نالج انڈرسٹینڈنگ ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر تھی. صحیح. فائنینشیل میٹرز کو سمجھنا, فورکاسٹنگ کرنا, ٹھیک ہے نا, گروتھ کو ایک طرح سے انالائز کرنا, سارا کچھ. کیپیسٹی کے ایشوز, ہائرنگ کی باتیں, ہاں, ایچ آر کے ایشوز. ایچ آر کے ایشوز. And the biggest challenge during the entire my career that I've usually faced till now is the human resource management. لوگوں کو سمجھنا, ٹیکل کرنا, ریٹین کرنا is one of the biggest challenge. But obviously this is not a one man show. You have people around you. As I said, if I was the person who was tackling all the creative side of the business, then my partner Vikas and Jawad, they were mostly taking care of the business side, sales, business, finance side. تو جو آپ 50 close اس کے اندر کام کرتے ہیں, obviously knowledge transfer تو ہوتا ہی ہے. They learned a lot from me about creativity, about design, ان کے dynamics, and I learned a lot about how business operates, what are the factors that we need to keep in mind. سیلز مارجن کیا ہوتے ہیں, پروفیٹیبلٹی کو کیسے گیج کیا جاتا ہے, ایون سیلز پیچز بنانا, کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنا, اور ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ کرنا. یہ ساری چیزیں آئی تھنک کہ مطلب جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈیزائن, یہ چیز پارٹ ہونی چاہیے اس کا. ادروائز جسٹ بینگ اے کریٹیو از ناٹ سفیشینٹ. اور آپ شاید کر کے سیکھ تو جاتے ہیں, لیکن وہ جو جتنے لمبے عرصہ لگتا ہے, جتنا لمبا عرصہ لگتا ہے, ہاں, ٹکرے مار کے 3-4 سال آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس میں پہلے سے پڑھے ہوئے ہوں, ایک تھوڑا سا ایکسپوزڈ ہو, ہے نا. ڈیفینیٹلی. تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کو نہیں پتا ہوتا تو بہت ساری غلطیاں کر کے آپ سیکھتے ہو. تو غلطیاں کرنا بری بات نہیں ہے. آئی آلویز ٹیل مائی کڈز ایز ویل, اور دوستوں کو بھی, کہ بچپن سے ہمیں غلطیوں سے ڈرایا جاتا ہے, غلطی نہ کرو. بٹ آن دی کنٹری وی آلویز ہیئر کہ یو لرن فرام یور مسٹیکس. If we learn from mistakes, then let us do as many mistakes as possible. Definitely, don't repeat them. Learn from them and improve. So yeah, until you don't make mistakes, you can't improve. So that's the case. That's how we learn, and still learning. بالکل. اور جس طرح آپ نے کہا کہ دیکھیں, شاید ہم ڈیزائنرس تو اس کو اپنے پروسیس کا حصہ بنا لیتے ہیں, کہ وہ مسٹیکس کرنا از ناٹ مسٹیکس فار اس, از پارٹ آف پروسیس. کہ اچھا یہ 4-6 چیزیں میں نے ٹرائی کی ہیں, اس میں سے یہ ایک چیز ہے, یہ راستہ ہے, اس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, باقی 4-5 جو ہے دے ناٹ فیزیبل. بٹ دوسری ان جنرل بھی تو شاید لائف میں ایسا ہی ہے نا جیف, کہ آپ چیزیں ٹرائی کریں گے تو آپ کو شاید پتہ چلے گا کہ اچھا جو چیزیں ورک آؤٹ بھی ہو رہی ہیں, جو سولوشنز نکل بھی رہے,
ان میں سے کون سے میرے لیے اچھے ہیں اور کون سے میرے لیے اچھے نہیں ہیں, یا میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا نہیں کر سکتا. تو میکنگ مسٹیکس از ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس کو مسٹیکس بھی نہیں کہہ سکتے, دوز آر ایکسپیریمنٹیشنس, ٹھیک ہے نا. if you start the experimenting, ٹھیک ہے نا, exploring different ideas and then evaluating that, okay, which one is more workable and go for that. And at times what happens is that maybe that one idea is not sufficient. You take bits and pieces from different ideas and merge them together and come up with the best solution. That's what we should learn our kids as well, کہ یار کوئی ایک جواب نہیں ہوتا کسی بھی سوال کا. اور جو ہمارے اوپر پیرنٹس کا بھی اکثر ٹریڈیشنل سیٹ اپ کے اندر کہ جو کہہ دیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے, پھر آپ اسی ایک لکیر کا فقیر من کے زندگی گزارتے ہیں. تو چاہے ڈیزائن کے اندر ہو چاہے نارمل لائف کے اندر, یو شوڈ آلویز ایکسپلور ایز مینی پاسبل سولوشنز ایز پاسبل, اور اس کو ایویلویٹ کریں, دیکھیں, ڈسکس کریں, اینڈ نیور ہیزیٹیٹ آسکنگ فرام people around you or those people who are stakeholders in that particular matter. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تھوڑا سے وہ پوائنٹ آف ویو جب دوسرے لوگوں کا بھی آ جاتا ہے تو اس سے آپ کا ایک ویژن بڑھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کیا ایسے ہے جب کہ کیونکہ ہر انسان کے اندر وہ ایک سارٹ آف ایک میٹر یا ایک گیج تو ہوتا ہی ہے کہ وہ خود کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے جو بھی مسٹیکس کی ہیں, جو بھی ایکسپیریمنٹس کی ہیں, جو بھی لرننگ ہے, تو اچھا اب مجھے کہاں پر جا کر ایک چیز کو روکنا ہے یا مجھے کہاں پر جا کے ڈیسیجن لینا ہے کہ اب میں اس راستے پہ چلوں گا آگے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ نا شاید ایک ایج بھی ہوتی ہے, ایک فیز بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں بھی یو فائنڈ یور نیش اینڈ یو میک اے ڈیسیجن کہ اچھا ہاں یہ میں نے 10-12 چیزیں ٹرائی کی تھیں, اس میں سے یہ نکلی ہیں, ناؤ آئی فاؤنڈ کہ آئی ایم گڈ ایٹ دس, آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ دیٹ, بٹ مے بی آئی گو فارورڈ ود دیز 2-3 تھنگس. وہ شاید ہر ایک کے اندر ہوتا ہے یا ایکسٹرنل کے لیے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتا ہے. مطلب شروع میں تو آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے, رائٹ, سو یو ٹرائی ٹو ایکسپلور ایوری تھنگ اراؤنڈ. دیٹس وائی لاٹ آف ینگ پیپل وین دے جوائن دی انڈسٹری دے آر لائک جاب ہاپرز, دے جمپ فرام ون پلیس ٹو another place. مے بی وہ کیوریوسٹی ہی ہو سکتی ہے نئی چیزیں لرن کرنے کا سارا کچھ. But eventually, as you grow, you get mature, you specialize in certain fields, and then you find your strength in those niches. Same. So, yep, there's no harm in identifying your strongest areas of expertise and then accelerating in those areas. Okay, ٹھیک ہے. مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے وہ انٹرپرینیور جرنی اسٹارٹ کی تھی, پھر آپ نے اسٹوڈیو رن کیا, تو آئی تھنک یو آر ون آف دوز ریئلی few people who has not just experienced multiple domains of design at very high level, but then وہ جو آپ کا بزنس پارٹنرشپ اور بزنس کی اونرشپ والا جو اسپیکٹ ہے وہ بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے کریٹیو انڈسٹری یا ڈیزائن انڈسٹری کے اندر, کہ وہ بزنس کو مینیج بھی کر رہے ہوں یا پارٹنرشپ کے اس چیز میں سکسیزفلی اتنے عرصے اتنے ایئرس تک اس کو لے کے چلیں. تو آپ نے کیسے مینیج کیا جیف؟ مینیج when you dive in the swimming pool, then you have to کرنا پڑتا ہے. ہاں, آپ آؤ مار کے ہی آپ سیکھ سکتے ہو. باہر میں جتنی تھیریز پڑھ لوں, سو انٹل آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرئنس نہیں کریں گے تو لرننگ تو نہیں ہوگی. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ود ٹائم, ود مور ایکسپیرئنس, ود مور ایکسپوجر, your knowledge, your expertise, they enhance and you get more mature. So I was not able to do this kind of thing right away getting out of the college. آپ کو وہ رگڑے کھا کے تھوڑی بہت چیزیں کر کے آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں. But the key point is that during that time when we started, this idea of entrepreneurship or startups, this was not there. This was considered a very risky thing, living your regular 9-to-5 job, fixed salary, stable job, اور ایک ایسی چیز کے اندر گھسنا جہاں پہ آپ کو کل کا نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے.
تو اب تو this is a very common, right? Every other person is coming up with a startup idea اور collaborate کر کے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. if I may add to it کہ ایون ڈیزائن کے اندر بھی اس وقت ارلی ایئرز میں ارلی ٹائم میں وہ بھی شاید یہ سوچتی نا کہ ڈیزائن اس لیے پڑھ رہے تھے کہ نوکری مل جائے گی, گرافک ڈیزائنر کی یا ویب ڈیزائنر کی نوکری مل جائے گی, جاب مل جائے گی ایجنسی میں یا کہیں پر بھی, تو آپ وہاں پر آپ وہی پروسیس وہی تھا یا تھاٹ وہی تھی کہ جیسے ایک آپ کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے, یہاں پر بھی آپ کو ایک اسٹیبل انکم کا وہ مل جائے گا. بٹ یہ I think there is another factor into it as well, the expansion of technology. Post internet اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ یہ والی سوچ پریویل کرتی تھی, بٹ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد آپ کو اتنا بڑا ایکسپوجر ملا, ایک آپ کے پاس ایکسپوجر ایٹ ہینڈ اتنا آ گیا کہ اچھا یو ایس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کی ایجنسیز کس طرح کی ہیں, کس طرح کا کام کرتی ہوں, جنرل ڈائریکشن دنیا کی کہاں ہے, ٹیکنالوجی وائز چیزیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو جب آپ انٹرنیٹ کا ایک جو بڑا ایڈوانٹیج یہی تھا کہ جو انفارمیشن کا فلو تھا, اگر ہم ویب ون کی بات کریں وہاں پہ اس وقت تک تو انفارمیشن واز ون وے, رائٹ, ہم ایک ریسیونگ اینڈ پہ تھے, تھرڈ ورلڈ یا ہم گلوبل ساؤتھ وغیرہ کہہ لو. تو پرائمریلی آپ کی ساری جو انفارمیشن کا فلو تھا وہ ویسٹ سے نکل کے ہم لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ریسیو کرتے تھے. بٹ دین ود دی ایڈوانسمنٹ آف new platforms such as Facebook, right, YouTube, everybody got a voice where they could not only broadcast themselves, they could say, talk about their own perspectives, ideas. So وہ چیز بھی میرے خیال سے کافی ایڈ کرتی ہیں کہ جب آپ کو اتنا بڑا ایکسپوجر مل جائے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. So I think that I mean پوسٹ انٹرنیٹ کی اگر ہم بات کریں, جب سے انٹرنیٹ کا بوم آیا اس کے بعد سے یہ چیزیں کافی میرے خیال سے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا شروع کی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو ایکسپوجر بھی ملا, انکریجمنٹ بھی ملی ہے. اور اینڈ آئی تھنک میں یہاں پہ اس اپرچونیٹی کو ایکسپلائٹ کروں گا کہ آپ نے شاید وہ پہلی دو ویوز بھی دیکھی ہیں کہ جب ارلی 2000 کے اندر بہت ساری چیزوں سے آف لائن سے آن لائن چیزیں آنا شروع ہوئیں. یو ورک ایز اے UI/UX ڈیزائنر, بٹ اگین 2011-10 کے بعد وہ جو ڈیجیٹائزیشن ہوئی پاکستان میں بھی آف روڈس کی طرح کی, اور بھی جو ڈیجیٹل ایجنسی بنی, نیا مارکیٹنگ کا بوم آیا, پیڈ مارکیٹنگ کا بوم آیا, آپ نے وہ بھی دیکھا. یو رین 360 کمپنی جس میں برانڈنگ بھی ہے, اسٹریٹجی بھی ہے, ویڈیو پروڈکشن بھی ہے, اینیمیشنز بھی ہیں, یو نیم اٹ, ایوری تھنگ واز دیئر. تو آپ نے سیکنڈ ویو بھی دیکھی. اینڈ آئی تھنک ریسنٹلی آپ ابھی کچھ اس قسم کے NFT کے پروجیکٹس بھی کر رہے تھے جو آپ تھرڈ ویو کا حصہ ہیں یا ویب 3 کا حصہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ واٹ آر دا پیٹرنس دیٹ یو سینگ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ان ریلیشن ٹو ڈیزائن, کہ آپ نے شروع فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو میں جو دیکھے ہوں. design is such a vast discipline that it transcends or intervenes into every aspect of our life. Okay. So regardless of the pre-internet or post-internet era, it was there. But yes, with the changing time and changing technology, new things started emerging. The biggest difference that I see between these phases was that pure 6 months, ابھی in 2000 late 2022 سے بھی پہلے, جب تک یہ NFTs, بلاک چین وغیرہ کا اتنا وہ باز نہیں تھا, تو جو بھی ٹیکنالوجیز آتی گئی تھی وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک مارجن ملتا تھا اڈیپٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, اگر ہم ڈیجیٹل فوٹوگرافی کی بات کریں تو مینول کیمرا سے اس کو ڈیجیٹل کیمرا کو اڈیپٹ کرنے میں بھی تھوڑا سا آپ کو اڈیپٹ کرنے کے لیے اسموتھ ٹائم چاہیے تھا. ایون کمپیوٹر سیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا, گریجولی چیزوں کو سیکھ کے کچھ سال لگ جاتے تھے, 2 سال لگ جاتے, 2-3 سال سفیشینٹ, رائٹ. ہاں. ابھی کا جو ایک ٹرانزیشن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا وہ جو ہم نے ٹرانزیشن دیکھی ایک سلو گرو سے انالوگ سے ڈیجیٹل سے بھی پھر تھوڑا سا اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی طرف, لیکن اب کا جو بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ دی گروتھ از ایکسپونینشیل. ٹھیک ہے. اس کو ایگزامپل اگر ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر پہلے ایک پروگرس
جو بار ہے 1 سے 2 3 5 اینڈ آل دا وے فرام 5 ٹو 300 300 سے 3000 ریپڈ اسپیڈ ہے یہ. rapid speed. So there's no time for people to adapt, and there is so much coming up. So it's very difficult and it's very overwhelming for one person to adapt all these technologies. تو آپ کو بہت adaptive ہونا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, بیکاز اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اچھا جیف, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بھی یہ کہا کہ چیزیں بہت ریپڈلی گرو کر رہی ہیں ایک ٹیکنالوجی کے حساب سے, چیزیں اے آئی اور وہ باقی ٹولس کی بات بھی ہم کر سکتے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر ٹیکنالوجی یا ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہے تو ہم پیچھے رک جائیں یا پیچھے رہ جائیں, بٹ اس اسپیڈ کی وجہ سے, اس گروتھ کی وجہ سے ایک جو ہیومن پریکٹیشنر کے اوپر جو اسٹریس ہے یا جو اس کے اوپر وہ ہے کہ اچھا ہی ہیز ٹو اور شی ہیز ٹو اڈاپٹ ان اے اسپلٹ آف اے سیکنڈ یا ود ان اے فیو منتھس, تو یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہے ایک ہیومن کیپیبلٹی یا ہیومن پوٹینشیل کے حساب سے؟ بالکل ہے, نہ صرف کریٹیو پریکٹیشنرس کے اوپر بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر انسان کے اوپر, بیکاز آج کے دور کے اندر تو ٹیکنالوجی انٹیگریٹ ہو چکی ہوئی ہے تقریباً ہر بندے کی لائف کے اندر, رائٹ؟ ایسے ہی ہے. اور جب ٹیکنالوجی انٹیگریٹ ہو گئی ہے تو باقی جو جتنی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس ریپڈ اسپیڈ سے وہ آ رہی ہے, ان کا سیکھنا, ان کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا چیزوں کو, وہ بہت کروشل ہو گیا. And at times it feels very overwhelming even for us. We consider ourselves very technical, and yet we sometimes we find ourselves in the middle of such chaos کہ اچھا یہ بھی سیکھنا, یہ بھی سیکھنا, یہ بھی سیکھنا, تو how to cope up with all these things. نہیں سیکھتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیکھتے ہیں تو پھر کیا کیا سیکھیں, کیا سیکھیں. ہاں, تو maybe this is because this is the early phase of this entire transformation or era, because everything is just popping up, mushroom growth ho rahi hai cheezon ki, to it feels like overwhelming. But over the time when these things become so integrated, so available, so I think the next generation they would already be by birth, they would be tuned to using these technologies. So from that point onwards, I think maybe it's not that difficult. Yes, but for us who are like a generation who is always into this phase of transformation کہہ لیں, یا کہاں جرنی ہماری ایک چیز سے دوسری میں چل رہی ہے, تو اس لیے شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے. لگتا نہیں ہے. Maybe we're getting older as well. Older. Yes. Older, but you're right. I think Gen Z or Generation Alpha, I think they have a better chance of keeping up, اور وہ شاید آپ نے میرے خیال سے اچھی بات کی کہ وہ شاید وہ جنریشنل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں, ایجوکیشن میں بھی چیزیں الگ سے آ رہی ہیں, ٹیکنالوجی کے سولوشنز آ رہے ہیں بہت سارے, اور وہی جو سارے ایکسپیرینسز تھے وہ ایجوکیشن میں بھی انٹیگریٹ ہو رہے ہیں. What sort of experience you have as an academic? I got associated with academia back in 2016, and that was a deliberate decision to go there, join and see how the curriculum works. So what subjects are taught to these young students, because whenever we used to hire these young designers to agency, it used to take them good 6 months to be unlearn والا process, پھر نئے processes سکھانا, ہاں, professional sense میں. So to understand that gap between the academia and the industry, that was the area I really wanted to understand. And when I jumped into this new discipline, so I realized that a lot of things are still done in the same traditional way, especially اگر ہم ان سے کی بات کریں تو کنونشنل طریقے سے ابھی بھی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ڈیزائن کے اندر
جتنی ٹیکنالوجیز کی انٹرونشن ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تک ان کے جو سبجیکٹس میں بہت کم نئے یو آئی یو ایکس اے آئی خیر بہت بات کی بات ہے, 3D اینیمیشن, ٹھیک ہے, 2D اینیمیشن, فلم میکنگ, اس طرح کی چیزیں بہت بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں بٹ ایونچولی آ گئی ہیں. تو ان ٹیکنالوجیز کا ایجوکیشن کے اندر انٹیگریٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور ٹائملی انٹیگریشن, ٹھیک ہے, ورنہ دنیا کی پیس اور آپ کی پیس میں اگر فرق ہوگا تب بھی آپ کے لیے مشکل ہے. تو اب کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو چیزیں اگر کہیں ویسٹ میں آج آپ کے سامنے آتی ہیں کوئی بھی ٹیکنالوجی کسی بھی فارم میں, تو وی آر لکی انف دیٹ دا سیم ٹیکنالوجی کین ایزیلی بی ایکسیسیبل ہیئر ایٹ اینی پارٹ آف دا ورلڈ, اینڈ دین it's up to your vision that you understand its future, its prospect, and adapt as early as possible. So I'm seeing that change. Education sector کے اندر وہ چیزوں کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے, یونیورسٹی لیول کے اوپر, کالج لیول کے اوپر, بٹ میرا پرسنل ایک سمجھ لیں ایک ایسا وش اور کہ اس چیز کو ارلی ایجوکیشن کے اندر جتنی جلدی انٹیگریٹ ہوں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ بہت لیٹ جب سٹارٹ کرتے ہوں تو بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے بچوں کو, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے ابھی جو پریویلیجڈ بچے ہوتے ہیں یا پریویلیجڈ اسکولز ہوتے ہیں وہاں پہ تو اسٹیم ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزوں کا ایک چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, شوگر ایپ کر کے اس کو چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. بٹ بائی لارج گورنمنٹ اسکولز میں یا ایون مڈل لیول کے بھی جو ایک اسکولز ہیں وہاں پہ بھی ابھی تک ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ٹھیک ہے از کانٹ بی سین, نان ایگزسٹنٹ ہے ایک طرح سے. اور کیا ڈیزائن کی بھی ہونی چاہیے ارلی ایج کے اندر؟ کیا بات کرتی ہے ڈیزائن, میرے خیال سے اگین ڈیزائن از سچ اے واسٹ ڈسپلن دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے سبجیکٹ, as a vast subject, and should be taught at school level, because at the end of the day you have to understand design from a very different perspective, not only as a subject of aesthetic, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ آپ پرابلم سالونگ کرتے ہیں یا چیزیں بناتے ہیں. اس کی جو انٹیگریشن اگر ہم دیکھیں تو مطلب لائف کے کسی بھی اسپیکٹ کے اندر کوئی بھی اسپیکٹ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر ڈیزائن انوالو نہیں ہے. اور چاہے آپ ڈیزائن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, ہم ڈیزائن کرتے ضرور ہیں. وہ ایک ٹھیلے والا بھی کرتا ہے, ایک شاپ کیپر بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ہاؤس وائف بھی کرتا ہے, ایک مزدور بھی کرتا ہے, ایک بزنس مین بھی کرتا ہے. تو دیٹس وائی آئی سے کہ ڈیزائن از این انبورن ہیومن فیکلٹی دیٹ اف نرشڈ کین ہیلپ اے لاٹ ایوری انڈیویژول اور ایون دا سوسائٹی فار دیئر بیٹرمنٹ, ٹھیک ہے. دس از ریلی انٹرسٹنگ. جس طرح آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے اندر ہوتی ہے وہ سینسیبلٹی یا وہ ایک ایبلٹی ٹو ڈیزائن تھنگز اینڈ گو اباؤٹ. جب میں ڈیزائن اس کے اندر اکیڈمی کے اندر آیا تو ایک فنی چیز جو مجھے لگی, جب ڈیزائن کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تو وہ آپ کو بہاؤس یا اس کے آس پاس سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہاں سے ڈیزائن اسٹارٹ ہوا اور پھر وہ ایوالو ہوتا گیا سارا کچھ. تو اگین ایک ڈائلاما ہے کہ جتنی بھی ہم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ویژول کمیونیکیشن یا ایون آرٹ, ہسٹری آف آرٹ بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ویسٹرن لینس سے چیزوں کو پڑھتے ہیں, تو وہی سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور موسٹلی وہیں کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر میرے خیال سے ایک اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈیزائن کو ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا سیکنڈ ورلڈ وار سے یا فرسٹ ورلڈ وار کے یا بہاؤس سے پہلے لوگ کی اسٹیٹکس نہیں ہوتی تھی, یا وہ پرابلم سالو نہیں کرتے تھے, وہ انوویٹ نہیں کرتے تھے رائٹ. تو بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب ارلی آپ کا جو پہلے ہنٹر گیدررز ہوتے تھے, جب انہوں نے پہلا ٹول بنانا اسٹارٹ کیا, وہ ٹیکنالوجی تو وہیں سے اسٹارٹ ایک طرح سے ٹیکنالوجی یا ٹولس کی صحیح ہے. There's one particular film that I always refer to people, Space Odyssey 2001. ایسے ہی ہے جس کے ایک سین کے اندر وہ ایپس بونس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, تھوڑ رہے ہوتے ہیں, and eventually they figure out کہ okay, this is a tool, I can kill other apes with this and this gives me power. And that idea
از سو پاورفل دیٹ وہیں سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ہیومن کتنے جو ایک انوویشن کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. اور اس کی جو سمرائز کیا ہے نا اسٹینلی کیوبرک نے ایک طرف, جب وہ آپ کا ایک بون کا پیس ہوا میں پھینکتا ہے تو روٹیٹ ہوتے ہوتے اٹ کنورٹس انٹو اسپیس شپ. So that is the journey of technology, right? And discovery and ہاں, تو ٹیکنالوجی ٹول اینڈ ٹیکنالوجی از ایز ارلی ایز ہیومنز. ہاں, پری ہسٹورک ہیومنز, ہم کیو مین سے لے کے ہنڈر گیدرز. تو ہاں, اب ایکڈیمکلی اگر آپ اس کو یہ بتانا چاہیں کہ ڈیزائن تو ٹھیک ہے, مطلب ڈیزائن کا ورڈ آپ نے اس کو ایک لیبل لگا دیا کہ دس از ڈیزائن, بٹ ڈیزائن واز آلویز دیر, اٹ ول بی. سو اگر یہ شروع سے انسانوں کے ساتھ ہے تو اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا انکریج کریں, پراپر طریقے سے سکھائیں بچوں کو, ٹھیک ہے, تو دس کین ہیلپ اس لاٹ ان ایوری ایڈ, ناٹ اونلی ان ایجوکیشن بٹ ان پالیسی میکنگ, ان سروس ڈیزائن, سو ان آل اسپیکٹس آف لائف. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ڈیزائن کی انڈرسٹینڈنگ کہاں تک ایگزسٹ کرتی ہے اور کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ٹو بی آنیسٹ آئی مین نہیں ہے, اتنی نہیں ہے. تھوڑے سے اس ڈومین کے لوگوں کو اگر آپ پوچھیں کہ ڈیزائن کیا ہے تو شاید وہ تھوڑا بہت ایکسپلین کر لیں. جنرلی باہر اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں ڈیزائن, تو وہ بھی ڈیزائن کو ایک اسٹیٹک ڈیزائن اور آرٹ میں شاید ڈفرینشیٹ اس طرح سے نہیں کر پاتے کہ اچھا اس چیز کا ڈیزائن تو اس کی مطلب اس کی بیوٹی, اس کی آؤٹر انٹرفیس وغیرہ یا جو ہے شاید اس حد تک ان کی ڈیفینیشن ہو, بٹ اس کی وائڈر اپلیکیشن کا شاید لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہ ہو. ایون گورنمنٹ لیول کے اوپر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ ڈیزائن کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے آپ اپنی پوری کریٹیو اکانومی کھڑی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور کریٹیو اکانومی کی اگر ہم بات کریں, اب یہاں پہ اتنی کوئی انڈرسٹینڈنگ مطلب شاید اس کی ہے بھی نہیں کہ اچھا یہ بھی کوئی اکانومی ہوتی ہے. ہماری ساری جو فوکس طرح سے ہوتا ہے وہ فائنینشیل کیپٹل کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم ریسنٹلی 2021 کی اگر بات کریں, ٹھیک ہے نا, آپ کا یو کے کی جو کریٹیو اکانومی از کنسیڈرڈ ون آف دی 4 ٹاپ میجر اکانومیز. 11.8 بلین کا ان کا ایک طرح سے کلیکٹیو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اور وہ اویئر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ڈیزائن کی پاور کیا ہے, کس طرح سے آپ اس کے ساتھ اپنے کلچرل ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. گیمنگ انڈسٹری از ون وے اور دی ادر از پارٹ آف دا ڈیزائن, ٹھیک ہے نا, اینڈ اٹ ہیز بیکم ایون بگر دین دی فلم انڈسٹری ان موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ, یو ایس وغیرہ کے اندر. نو ڈیفینیٹلی آئی تھنک جسٹ یس, آپ نے جس طرح کی بات کی, میں بھی کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے اندر ہم نے کوشش کی کہ کبھی ہم انڈسٹریل ماڈلس بھی لا کے ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. کوئی جرمن ماڈل سے کبھی ہم انسپائر ہوئے. وی آلسو ناؤ ٹرائنگ ٹو اگین انڈسٹریلائز فار پاسٹ ڈیکیڈ اور سو کہ ہم پاکستان کی انٹرنل جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کیپیسٹی بڑھا سکے. بٹ وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ وہی جب تک ہماری اس طرح کی ڈیزائن کی یا کریٹیوٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی اپنی, چاہے باہر سے سیکھ لیں آپ شروع میں لیکن بعد میں انٹرنلی تو کریں نا, تو جب تک وہ نہیں ڈیولپ ہوگی تو یہ جو اس طرح کے جو آپ مسئلے بتا رہے ہیں کہ یو کے میں اگر انہوں نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کرتے ہیں وہ اپنے جی ڈی پی کے اندر, تو شاید ہم بھی کر سکتے ہوں گے. ہم بھی اگر اپنی کچھ بالکل مطلب کرنا چاہیے, کر سکتے ہیں, بٹ نمبر 1 اس کے لیے تو سب سے پہلے اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انڈیا آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. کلچرلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی وار ایک طرح سے کہتے ہیں, اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ون اے وار ود پاکستان, ٹھیک ہے, وی ہیو آلریڈی وون دا کلچرل وار. ان کے بالی ووڈ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ٹل 80s 90s their entire Bollywood economy was around the Indian market, ٹھیک ہے نا. لیکن جب ان کو ریئلائز ہوا کہ جتنے ایکسپیکٹس ہیں کینیڈا میں, یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں, انہوں نے وہ مارکیٹس ایکسپلور کی, ٹھیک ہے نا. اور ایکسپلور آپ کیسے کرتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے, دیز آر ایکسپلور بائی ڈیزائن. یو گو ٹو دوز مارکیٹس, یو انڈرسٹینڈ دی مارکیٹ ڈائنامکس, اس کے لحاظ سے آپ اپنے ایونٹس ڈیزائن کرتے ہیں. اپنے ایونٹس
آپ کو آئیفا وغیرہ کے اگر آپ دیکھیں وہ کیوں موسٹلی اب باہر لانچ ہوتے ہیں, کبھی کینیڈا میں, کبھی یو کے میں, بیکاز نمبر ون they're covering every region, every city, every وہاں پہ جا کے ایک تو اس ریجن کے اندر آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں, اور ان کنٹریز میں ان کمپنیز کے ساتھ ایک نہ تو صرف کولابریٹ کرتے ہیں, بلکہ یہی ایک سافٹ پی آر ہوتی ہے نا, جس طرح سے آپ آہستہ آہستہ اپنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے انٹیلیجنس چاہیے, اس کو آپ کو سمجھنا ضروری کہ ایون دیز تھنگز آر ڈن بائی ڈیزائن. یہ بس کسی کو رات کو خواب آ کے نہیں آتا کہ اچھا یہ کرنا ہے تو پھر کر لیتے ہیں. تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے اگر آپ اپنے ان چیزوں کو ڈیزائن کریں تو آپ کے پاس بھی بہت سارا اس طرح کا ایکسپورٹ ہے, کلچرل ایکسپورٹ, کریٹیو انڈسٹری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ طریقے سے ایکسپلور کریں, فیسیلیٹیٹ کریں یہاں پہ انڈسٹری کو, اور پھر ایکسپینڈ کریں اپنی مارکیٹ کو, تو دس کین برنگ اے لاٹ آف ریونیو. بالکل ایسے نہیں, ڈیفینیٹلی ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں جیف کہ واٹس کمنگ ان فیوچر, آپ کے کوئی پروجیکٹس آ رہے ہیں ابھی, کن پروجیکٹس پہ آپ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی بھی بہت ساری انگیجمنٹ ہوتی ہے, اپنی پروجیکٹس آپ کرتے رہتے ہیں. سو واٹس ہیپننگ ان دیٹ ریگارڈ؟ پچھلے کوئی 5 سالوں سے ہم ایک بہت چیلنجنگ پروجیکٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. This is a 3D animated film for children and families. So technically it would be the 6th or 7th animated film produced in Pakistan. Oh, nice. اس پہ لگے ہوئے ہیں. As you know, producing or making an animation film in Pakistan is a very tough and challenging job. Number one, the lack of resources, equipment, یہ ساری چیزیں ایک بوٹل نیک بن جاتی ہیں. ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اسے لوگوں کو ڈھونڈنا. تو وہ ایک چیز پائپ لائن کے اندر پچھلے 5 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں, اینڈ اٹس آلموسٹ ایٹ دا کلوزنگ پوائنٹ. ماشاء اللہ اس کو بائی دی اینڈ آف 2023 ریلیز کرنے کا ارادہ ہے. Oh, nice. This is exciting. سو یپ, اور یہ فیچر لینتھ ہے؟ This is a feature length animated film. بہت سے لوگوں نے شروع میں کہا تھا کہ why starting with the feature length, why not start small with like short films or like mini. And that was the initial idea. But then we thought کہ what impact would it create? A small 5-15 minute animation, nothing. تھوڑی سی بہت چلے گی festivals وغیرہ میں, but not bigger than that. تو we thought کہ let's come with a bang, create a big thing. So سنیما میں فیچر لینتھ فلم کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے. صحیح. So not only that thing, that it becomes a thing that would have a longer longevity. Secondly, اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. اور پھر اگر آپ کوئی چھوٹی چیز بھی بعد میں کریں گے تو ٹیگ کیونکہ پیچھے سے ٹیم کا لگا ہوا اتنے کہ انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ ہینڈل کیا ہوا, تو شاید اس کا امپیکٹ زیادہ ہو. اور یہ پروجیکٹ بھی آؤٹ آف ایک فرسٹریشن یہ کہہ لیں کہ آ سکتی وہ ذیشان مائی پارٹنر ان Skyspin Studios which we founded back in 2018. The core idea was to start producing content for children here because that is almost non-existent in Pakistan. Yes, that's one of the weak points یہاں پر. ہم پھر بھی جب بچے ہوتے تھے تو we were lucky کہ at least we had a couple of hours on television where we could have children's content, whether it was a cartoon or art drawing, کچھ سکھانے کا اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد سے اگر دیکھیں جتنے زیادہ چینلز ہوتے گئے ہیں آپ کا بچوں کو تو کنسیڈر کرنا بلکہ بھول گئے ہوئے ہیں, رائٹ. آپ کے 50 چینل ہے اور 50 چینل کے پاس سملر کانٹینٹ چلا آ رہا ہے, اور کسی ایک چینل پہ آپ مجھے بتا دیں کہ بچوں کا کانٹینٹ چلتا ہو یا ان کا ایک ٹائم سلاٹ ہو. پلس وہ جو اب موبائل پر جب وہ چیزیں جن سے وہ ایکسپوز ہیں, یو نو ایوری پیرنٹ دیٹ وی ٹاک ٹو دے آر ویری یو نو ہیزیٹنٹ کہ وہ ان کا جو موبائل کا یوزیج ہے دے ڈونٹ نو کہ وہ بچے ان کی غیر موجودگی میں کیا چیزیں بالکل دیکھ رہے ہوں گے. تو بٹ دس از ریئلی انٹرسٹنگ کہ آپ ایک نئی بچوں کے اوپر اینیمیشن بنا رہے ہیں, فلم بنا رہے ہیں. آپ مجھے اس میں اور کیا بتا سکتے ہیں وداؤٹ گیونگ ٹو مینی؟ اس پہ ایک تو وہی والی بات ہے کہ جو Skyspin میں وہ بیک بون ہے ذیشان, از دی فاؤنڈر ایز ویل, ٹھیک ہے نا, فائنینسر بھی ہے فلم کے. ہی یوزڈ ٹو لیو ان کینیڈا. تو بیک ان 2016 he approached me that
when I was at Oxford کہ یار ایک فلم بناتے ہیں سارا کچھ. تو مجھے اس وقت تھوڑا سا نا یہ لگا تھا کہ یار مطلب کیا بات ہے کہ نا فلم بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. خیر وہ ایک بڑا بجٹ دیکھے نا وہ اس وقت چلے گئے تھے تو کچھ. بٹ لیٹر آن آئی واز اویلیبل سو ہی کیم اگین کہ یار یہ کرنا ہے بیکاز ان کا ایک باہر کا ایک ایکسپوجر تھا اپنے کزنس وغیرہ کے بچوں کو دیکھے, اپنے بھائی کے بچوں کو, اور ان جنرل بھی جو پاکستانی کمیونٹی وغیرہ کے جو ہم دیکھتے تھے ینگ جنریشن کو کہ وہ کتنا ایکسپوزڈ ہے ویسٹرن کلچر سے, ٹھیک ہے نا. نہ صرف باہر کے بچے بلکہ ہمارے بچے بھی, کیونکہ یہاں پہ کچھ پروڈیوس تو ہو نہیں رہا, تو جو بھی آپ کنزیوم کرتے ہیں وہ آپ وہی کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. وہی ویسٹرن والی بات آ گئی کہ وہ کس وجہ سے آپ اپنے کلچر سے ایلینیٹ ہوتے جاتے ہیں, اور پھر ہم بچوں سے گلا کرتے ہیں یا ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ, اپنے روٹ کے بارے میں نہیں پتہ. پتہ کیسے ہو, سکھایا کیا جاتا ہے. آپ کی ہسٹری اسکولس میں ساری جھوٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیلی ویژن پہ کچھ ملتا نہیں ہے, تو جب وہ انٹرنیٹ پہ آتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ تو پھر وہی کانٹینٹ ہے جو باہر ہے. تو آپ اس چیز کو بیلنس تو بہت دور کی بات ہے, تھوڑی سی بہت کنٹریبیوشن کر لیں کہ یار کچھ بنانا شروع کر دیں جس سے شاید دوسرے لوگوں کو انکریجمنٹ ملے اور وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں. تو بیسکلی دیٹ از دی آئیڈیا کہ یار لیٹس پٹ آور ایفرٹ انٹو اٹ. باقی اللہ کے عادت دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو کچھ نہیں بتائیں گے آپ مجھے کہ وہ اسٹوری کس قسم کی ہے؟ فلم از کالڈ ہیرا اوکے. اینڈ اٹ ہیز A+ کاسٹ, سارے مطلب گڈ کا ہیوی کا. چلیے یہ نہیں کہ ہم یہ آپ سے دسمبر میں پوچھیں گے, ابھی ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے, بٹ اٹس کالڈ ہیرا اینڈ دین اٹس ریلی فیچر فلم. تھوڑا سا اتنا سا آپ کو شاید کہ اٹ وڈ بی دا فرسٹ برڈز بیسڈ اینیمیٹڈ فلم پروڈیوسڈ ان پاکستان. اور اس جب ہمارے اینیمیٹرز آن بورڈ تھے, جب ہم نے کو اسٹوری ساری بتانا شروع کی تو وہ نا تھوڑے سے ہیزیڈنٹ تھے. وہ کہتے کہ سر آپ ایک کام کریں, اگر آپ ان کے سارے کیریکٹرس کو ہیومنس میں کنورٹ کر لیں, اسٹوری یہی رہنے دیں, تھوڑا سا اس کو ہاں آگے پیچھے کر کے نا, تو ہم آپ کو شاید 1.5 سال کے اندر فلم بنا دیں گے. بٹ وہ شاید کام کرنا نہیں تھا. ہم نے کہا تھا یار اب یہ ڈیسیجن لے لیا تو دیر از نو گوئنگ بیک. تو دیٹ واز اے ویری چیلنجنگ تھنگ ایون فار اینیمیٹرس. اب یہ انڈسٹری میں جتنے ٹرینڈ اینیمیٹرز ہیں وہ موسٹلی ہیومن یا اینیمل ماڈلس کے اوپر ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اینیملس بھی کیونکہ تھوڑے سے ہیومنوائڈ ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بھی جو لیگس فرنٹ لیگس کو بھی ہاتھوں کی طرح یوز کرتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے ان کے اوپر ٹرینڈ ہے. بٹ برڈس کے اندر تھوڑا سا اس کی ریگنگ, اس کا جو پورا بون اسٹرکچر ہے وہ بنانا بہت کبھی کیا نہیں تھا, تو اس لیے لوگوں نے مجھے مطلب پاکستان میں جتنے بھی اچھے اینیمیٹرس تھے آلموسٹ سب کو ہی اس پروجیکٹ میں کسی نہ کسی طرح سے ہم ان ٹچ رہے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اس پروجیکٹ کا پارٹ ہے. تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ فیز رہا ہے. لیکن اس میں ایک جو ریولوشنری ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیپ ہم نے یہ لیا, جو کہ خیر ہم پہلے اسٹوڈیو نہیں ہے جو ہم نے کیا, سیکنڈ اسٹوڈیو جنہوں نے ایک گیمنگ انجن کو, انریل انجن کو گیم کے اندر فلم پروڈکشن کی پائپ لائن کے اندر لے کے آئے. تو وچ از اے نیو تھنگ. ایون ویسٹ کے اندر بھی مطلب اس طرح سے ڈزنی پکسار وغیرہ بھی ان کے اپنے پائپ لائنز ہوتی ہیں, اپنے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. تو لیکن انریل انجن کیونکہ فری ہے, ٹھیک ہے, اور اتنا پاورفل ٹول ہے کہ اگر آپ اس کو لے کے آتے ہیں فلم پروڈکشن کے جو آ چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اب آہستہ آہستہ سے پوری پائپ لائن چینج ہو رہی ہے, ورچوئل پروڈکشنز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو سیٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس گیم انجن کو ہم نے فلم کے اندر اس طرح سے انٹیگریٹ کیا کہ سارے اس کے انوائرمنٹس ہم نے انریل کے اندر کیے ہیں. سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہمیں انریل انجن سے ملا ہے وہ رینڈرنگ ٹائم کا ملا ہے, جس میں جہاں ایک چھوٹا سا سین یا شارٹ پورا دن لے سکتا ہے, وہ آپ کا ود ان منٹس اور آورس آپ کا وہ رینڈر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اچھی چیز ہے. دیٹس نائس کہ آپ نے وہ اس کو ان باؤنڈریز کو بھی پش کیا کہ جو پروڈکشن کے حساب سے تھیں. یا وہ ایک اور چیز جو بتانا چاہوں گا, آئی مین دیٹ مائٹ گیو انکریجمنٹ ٹو ادر کنٹینٹ کریٹرز, کہ ہم نے اس کے کچھ کلپس جب انریل ایپک گیمس کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو وہاں سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملی. دے ریئلی اپریشیٹڈ آور پروجیکٹ.
and we were shortlisted and selected for their epic mega grant, जो कि बहुत कम कंपनीज को वो साल में देते हैं, और उस पर भी मोस्टली जिनको देते हैं वो गेमिंग कंपनीज होती हैं. तो उनके लिए भी एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी कि यार अच्छा ये पाकिस्तान में भी दूसरी फिल्म बनी है जो कि अनरियल इंजन को अपनी फिल्म एनिमेटेड फिल्म की प्रोडक्शन की पाइपलाइन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ. तो वी आर द रेसिपिएंट ऑफ एपिक मेगा ग्रांट. Congratulations, by the way. That's a big thing. That's a big achievement. अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक लाइव एक्शन फिल्म में और एक एनिमेशन फिल्म के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? कोई फ़र्क है प्लानिंग एंड बाकी सब चीज़ों के हिसाब से? The overall process is the same, but one major difference is that making an animation film involves a lot of pre-production. The more your pre-production is strong, the more it makes your life easier during the production and post-production. Normal live action में ये होता है कि आपके पास actors available होते हैं, they have their own acting skills, ठीक है, sets वगैरह सारे बने होते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक उस तरह से कंट्रोल में होती हैं. और बड़े से बड़े फिल्म की भी अगर पाकिस्तान की बात करें, इन जनरल आपका साल 1.5 साल में आपकी फिल्म यूजली बन जाती है. शूटिंग वगैरह 6 months में भी लोग रैप अप कर लेते हैं. ओके, ठीक है. एनिमेशन के अंदर आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है. राइट फ्रॉम द स्क्रीन प्ले राइटिंग that usually takes a lot of time. We took almost around 1.5 years to complete the screenplay, and still we were not fully satisfied because in this creative process there's no ending. You can always keep improving things. After that you have to create the entire environment yourself. You have to create all the concepts for the characters, from conceptualization to ideation and then transforming them into 2D drawings and then into 3D models, उनको fully rig करना, ये सारा आपका essentially the overall process remains the same, but one major difference is while making an animation film is that you have to put a lot more effort into pre-production. उसके अंदर आप इस तरह से समझ लें कि एक लाइव एक्शन फिल्म के अंदर आपके पास सेट्स वगैरह होते हैं, आपके पास एक्टर्स होते हैं, तो आपका काफ़ी काम एक तरह से आसान होता है. ठीक है ना. एक्टर्स कैन एक्ट ऑन देयर ओन, दे कैन इम्प्रोवाइज एंड दे एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द फिल्म on top of the script. While making an animation film, you have to do like 80-70% of the film a pure entering into the production phase. That involves storyboarding, environment design, from conceptualization to 2D concepts, and then translating them into 3D environments. Same goes for the characters. You have to conceptualize them, create them, and then from 2D to 3D, and from 3D you have to like rig them, test them, and then put them into the play. And even then, when you have all your characters ready, how those characters would act, so you need a lot of expertise. Your animators need to be really trained. Luckily, some animators, not all of them, they do theater as well, just to understand or learn about acting. So what they do is they like take their own clips, make a video of themselves, that how that character would react in that particular situation, and then try to improvise them while animating those characters. ठीक है. लाइव एक्शन में तो आपको ये रीटेक्स होते रहते हैं. एनिमेशन के अंदर you don't have this margin of retakes because everything you have to animate. And in general, a 3-second of animation takes an entire day, or it may take an entire day, depending on the complexity of the situation or the scene or the shot. ठीक है. तो एक ये चीज़ ये कि रीटेक्स आपके पास उस तरह से नहीं होती. ठीक है ना. You just cannot animate just one single shot multiple times or in different ways, because that is a cost, right? So in order to minimize your cost, you have to be on the spot,
you have to really go by the storyboard. So the stronger your storyboard is, the easier it becomes for the animators to animate them. So animation کا مطلب اس طرح سے اس کے بعد آپ کا انیمیشن کا جو ایک انٹائر پروسیس ہے فرام اینیمیٹنگ اینڈ دین ٹو رینڈرنگ لائٹنگ، یہ ساری چیزیں آپ کو ورچولی کرنی پڑتی ہیں آن دی کمپیوٹر. سیٹس کے اوپر تو ساری لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں رائٹ کچھ، تو اینیمیشن کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں. کافی ڈیٹیل پروسیس ہے یہ تو. اس کے اندر آپ کے پروز اینڈ کونس بھی ہیں، کیونکہ لائف شوٹ کے اندر جو بھی سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، وہ ایک دفعہ جب ہو گیا تو ہو گیا. تھوڑا بہت آپ کو پوسٹ پروڈکشن کے اندر آپ کو بہت مارجن وغیرہ مل جاتا ہے وی ایف ایکس کا یا کلر گریڈنگ وغیرہ کا، بٹ اینیمیشن کے اندر اس طرح سے اتنی لبرٹی اینیمیشن وائز نہیں ہوتی. لیکن لائٹس، سینیمیٹوگرافی، کیمرہ اینگلز وغیرہ کس انریل میں یہ ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کچھ ایسے شارٹس ہیں جو کہ کیمرہ بیس نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک فریڈم ہے کہ آپ اپنے کیمراز کو لیٹر آن چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا، لائٹس کو چینج کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ کو تھوڑا اور امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں بٹ دیٹ ایڈس ٹو دا کاسٹ. Okay, so before I think we end today's session, I really wanted to go a bit back and get your opinion. آپ نے وہ بات کی تھی نا کہ 2016 کے اندر آپ اکیڈیمیا کے اندر گئے تھے اور آپ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اکیڈیمیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کا پروسیس کیا ہے، کیسے کورسز یا پروگرام بناتے ہیں، اور گیپس کہاں ہیں اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری کے اندر. سو آئی ریلی کیوریس ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کی ابھی تک کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ واٹس ہیپننگ، اور وہ گیپ کیا ہے، یا وہ کوئی فائنڈنگ یا کوئی اوور لیپ پوائنٹس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. سب سے بڑا گیپ تو یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کی انٹیگریشن تھی کریکلم کے اندر. کیا آپ کا جو ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ ہے اس کے اندر جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ ماڈرن ٹائم کے ریکوائرمنٹ کو یا انڈسٹری کے ریکوائرمنٹ کو پوری کرتی یا نہیں کرتی، وہ ایک گیپ تو مجھے آبزرو کیا ہے میں نے، نظر آیا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں. لیکن اب کافی حد تک یہ اویئرنیس آ گئی ہے، اسپیشلی آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو دی faculty of BNU who are a little progressive in adopting new technologies. I remember that UI UX design was not even a subject back then in 2016, and I think I played a little role in introducing that subject as a selective subject, and uska turnout bahut acha hai. Uske andar usually 25 to 30 students آتے ہیں اس کے اندر، اور وہ چیز آپ کو ایک طرح سے انیبل کرتی ہیں کوئی انڈسٹری کے ساتھ جب آپ جابس کے لیے آتے ہیں. تو بیکاز دیر از اے ہیوج مارکیٹ ٹھیک ہے. ایجنسیز کے اندر، ٹریڈیشنل جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اندر اب شاید اتنے لوگ شاید نہیں جاتے جتنا ٹیک کمپنیز کے اندر جاتے ہیں. تو وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو نہ صرف ان نئی ٹیکنالوجیز کے اندر جس کے اندر اب ایکسٹینڈیڈ ریالٹی کی اگر ہم بات کریں، جس کے اندر اب کا AR VR میٹاورس ٹھیک ہے نا، ان ساری چیزوں کا انٹیگریٹ ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کو صرف ہم یہ لمٹ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر ان کی ایک رول ہے، بٹ دیز ٹیکنالوجیز کین پلے اے ہیوج رول ان ملٹیپل ایریاز، ملٹیپل ڈومینس. سو I think that is not very mandatory to integrate all these new technologies, emerging technologies into the curriculum. This is amazing that you're saying کہ وہ ایک جو اوور لیپ ہے یا جو آپ کی فائنڈنگ ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، اینڈ دین وی آر آلسو سٹنگ آن اے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم. سو آئی تھنک یہ بڑا اچھا فل سرکل ہے ٹو اینڈ آور ڈسکشن. Thank you so much, Jeff, for coming in today. Pleasure. There's a fantastic initiative that you guys are taking. I think we have enough of political talks and other social issues where I think these kind of discussions can empower the youth and by and large the society to set a direction. Thank you so much. There's a whole team behind it. یہ ان سب کا وہ ہے initiative ہے. So I think the whole team deserves applaud for that. Kudos to all you guys. Yes. Thank you so much for coming. Thank you, Asif. Thank you. Thanks for inviting.